حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں پر ماں ہے وہاں پر مال ہے، اور جہاں پر مال ہے وہاں پر فتنہ ہے۔ تو گویا کہ مال کا تعلق ماں سے ہے، یعنی دنیا میں جو بھی خیر و برکت ہے اس کا سرچشمہ ماں ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا بھی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو زندگی دی ہے پانی کی بنیاد پر۔ اور پانی کی غیر موجودگی یہ کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آدمی کو زندگی کے ہر موقع پر صبح سے شام تک اس کو پانی کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے۔ تو دیکھیے قرآن کا یہ انداز بیان ہے، ہر آیت کے اندر، ہر لفظ کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا چوزی ورڈز کا استعمال کر کے اپنے مدعے کو جو ہے بیان کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ان آیتوں کو پڑھتے تو سرسری پڑھ کے گزر جاتے، تھوڑا وقت رک کے اگر سوچیں گے تو ہم کو جو مدعا اور اس کا جو منشا جو ہے بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، تھرسڈے تفسیر کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ جن کی تفسیر اور اس کو سمجھنے کی ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنوں کا تذکرہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے انفارم کیا کہ کس طریقے سے ایک جنوں کے گروہ نے آپ کے منہ سے اس قرآن پاک کو سنا اور وہ ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ اس قرآن کے داعی بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے ہیں۔ اب اگلی آیتوں کے اندر روح سکن جو ہے قریش مکہ کی طرف ہو رہا ہے، جن کو پچھلے کئی سالوں سے قرآن سنایا جا رہا ہے لیکن وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، جبکہ جنوں کا معاملہ یہ تھا جنہوں نے ایک ملاقات میں ایک سنگل پوائنٹ آف کانٹیکٹ نے قرآن کے ساتھ ان کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ اور قریش کا رویہ بالکل اس کے الٹ تھا، وہ سالوں سے قرآن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن رہے تھے اور اپنے اس کفر کے رویے پہ اڑے ہوئے تھے۔ تو اسی تمہید کے ساتھ ہم آگے کی آیتوں کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اس پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں مولانا عبدالستار ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وداؤٹ اینی ڈیلے وی ول اسٹارٹ ود دا آیت نمبر 16، 16 نمبر کی آیت سے بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مولانا یہ جو آیتیں ہیں یہاں پر جو ترجمے ہوئے ہیں جی اس میں اعلیٰ طریقتی کا ترجمہ طریقہ مستقیم، جی اعلیٰ طریقۃ المستقیمہ، مستقیمہ جو کیے ہے، اس کے پیچھے کا کیا یہ ہے؟ ناظرین اکرام، یہاں جو ایک سوال یہ آیا کہ وَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، تو طریقہ صرف کہا گیا، مفسرین نے طریقہ کی صفت لائی ہے کہ المستقیمہ، یعنی ایسا راستہ جو سیدھا راستہ ہو، اور جسے ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، وہاں بھی صراط کے ساتھ مستقیم کا لفظ آیا ہے، اور قرآن کی دیگر جگہوں پہ بھی اس کا تذکرہ ہے، جیسے کہ ایک جگہ وَيَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یعنی لِلطَّرِيقِ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو کہ سیدھا راستہ، اقوم بھی کہتے ہیں سیدھے کو اور مستقیم بھی کہتے ہیں سیدھے کو۔ تو گویا کہ سیدھے راستے کا جو تذکرہ کیا گیا یہ شریعت اس سے مراد ہے، اور اللہ رب العزت کا نازل کردہ جو سمجھے کہ منہاج ہے، طریقہ ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ جی بالکل مولانا، یہ جو آیت ہے ڈیفینیٹلی یہ قریش مکہ کو ایڈریس کر رہی کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کو بہت زیادہ پانی سے نوازتے ہیں۔ جی حالانکہ صرف پانی تو نعمتوں کے اندر ایک ریکوائرمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ڈھیر ساری نعمتیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے صرف پانی کا تذکرہ یہاں پر کیوں کیا ہے؟ پانی کا تذکرہ صرف اس لیے کیا گیا کہ تمام نعمتوں کا وجود پانی ہی کی بنیاد پہ ہے، اور تمام سمجھیے کہ کبد والی چیزیں جو ہے، یعنی جاندار چیزیں ہیں، ان کا وجود بھی پانی کے اوپر ہے، اور جتنی نعمتیں زمین سے نکلتے ہیں ان کا وجود بھی پانی کے اوپر ہے۔ تو گویا کہ ایک اصل چیز کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے
ان نعمتوں کا تذکرہ کر دیا. جی بالکل. بلکہ ڈاکٹر صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں پر ماں ہے وہاں پر مال ہے، اور جہاں پر مال ہے وہاں پر فتنہ ہے. تو گویا کہ مال کا تعلق ماں سے ہے، یعنی تمام قسم کے اموال کا تعلق پانی سے ہے، یعنی دنیا میں جو بھی خیر و برکت ہے اس کا سرچشمہ ماں ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا بھی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو زندگی دی ہے پانی کی بنیاد پر. جی بالکل. جیسے آپ نے جو آیت کا بالکل ریفرنس لیا کہ زندگی کی بنیاد جو ہے پانی ہے، تو ہر جگہ پہ جو بھی شہر آباد ہوتے ہیں اور جو بھی شہروں کے اندر خوشحالی رہتی ہے، تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پر پانی کی موجودگی. جیسے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر نارتھ انڈیا بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ وہاں پر گنگا جیسی ریور موجود ہے جو بڑی ریور ہے، اور وہاں پہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے. اور ہمالیہ کی سطح، ہمالیہ جیسا ایک پہاڑ ہے جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے برف کا بند بنا کے رکھا ہے جو سال بھر وہ جو نارتھ انڈیا کو پانی دیتا ہے. تو پانی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، اور پانی کی غیر موجودگی یہ کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو شہر پانی کی کمی سے جوجھ رہے ہیں ان کے بارے میں بہت لائکلی ہے کہ یہ شہر جو ہے اگر پانی کا مسئلہ یہاں کا حل نہیں کیا گیا تو یہ ہوگا کہ یہ شہر غیر آباد ہو جائیں گے، مطلب یہاں کی آبادی ہٹ جائے گی. کیونکہ آدمی کو زندگی کے ہر موقع پر صبح سے شام تک اس کو پانی کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے. تو دیکھیے قرآن کا یہ انداز بیان ہے کہ وہ ہر آیت کے اندر، ہر لفظ کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں اور اپنے آس پاس بھی دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا چوزی ورڈز کا استعمال کر کے اپنے مدعے کو جو ہے بیان کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ان آیتوں کو پڑھتے تو سرسری پڑھ کے گزر جاتے، تھوڑا وقت رک کے اگر سوچیں گے تو ہم کو جو مدعا اور اس کا جو منشا جو ہے بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں بھی پانی کی وہی اہمیت ہے جو پہلے تھی؟ جی بالکل. یہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا اگر انسان ترقی کر جائے تو کیا وہ پانی سے بے نیاز ہو جائے گا؟ تو یہ اس کا جواب ہے نہیں، پانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جیسے کہ کچھ لوگوں نے ریسرچ پیپر جو پبلش ہوئے اس کے اندر اس بات کا خطرہ بتایا گیا کہ اگلی جو ورلڈ وار ہوں گی وہ پیٹرول پہ اوپر نہیں ہوگی، وہ کسی دوسرے ایندھن یا منرلس کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اگلی وار جو ہے پانی کے لیے ہوگی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج جو ڈسپیوٹ ہمارے سب کنٹیننٹ میں بھی چلا ہے، تو انڈیا پاکستان کے اندر بھی سندھ کے پانی کو لے کر ڈسپیوٹ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں نارتھ میں چائنا کے ساتھ برہم پتر ریور کو لے کے ڈسپیوٹ ہے. خود ہماری کنٹری کے اندر دو اسٹیٹس کے اندر بھی پانی کو لے کے ڈسپیوٹ ہے، ڈسٹریبیوشن کو لے کے. تو پانی ایک ہی بہت ہی امپورٹنٹ ریسورس ہے، اور اسی لیے یہ ہے کہ انسان کتنا بھی ترقی کر جائے آباد ہونے کے لیے اس کو پانی کی بہت بہت آپ نے. تو ابھی آخر میں اس میں جو چیز یہ ہے کہ ابھی اگر پانی اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنی بڑی پاپولیشن کو اس کو کیٹر کرنا ہے تو ہم کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وضو کے لیے کتنا پانی یوز کر رہے ہیں، ہم غسل کے لیے کتنا پانی یوز کر رہے ہیں. ہم گھر میں پورا گھر ہمارا گھر ہے تو ہمارا گھر ملا کر دن بھر میں کتنی لیٹرس ہم پانی کو جو ہے اس کے اوپر یہ دے رہے ہیں. ابھی جب بات نکلی ہے تو اللہ کے بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جس میں آپ سب نے فرمایا کہ اگر بہتے ندی کے کنارے بھی ہو تو بھی پانی کا استعمال جو ہے بہت سوچ سمجھ کر کرو. یہ مت سمجھو کہ بہتا پانی اس سے کیا ہونے والا. آپ سب نے فرمایا اس کے بعد بہتے ندی کے کنارے بھی رہ کر پانی کو جو ہے کفایت شاری کے ساتھ جو استعمال کرنے کے آپ سب نے اس وقت جو ہے ہم کو تاکید دی ہے. تو ہم لوگ اگلی پارٹ پہ چلتے ہیں مولانا، کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ طریقے پہ قائم رہتے تو ہم ان کو زندگی یا پانی یا نعمتوں سے نوازتے. لیکن اس کے ویری نیکسٹ پارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِي، کہ ہم ان کو آزمائے یا ہم ان کو فتنے میں مبتلا کرتے. تو یہاں پر تو نعمتوں کا تذکرہ ہے پھر، اور بطور نعمت ان کو اکسایا جا رہا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو فتنہ ہے اور یہ آزمائش ہے. جی ناظرین کرام، یہ دنیا دار الامتحان ہے. امتحان کا مطلب ہی آتا ہے آزمائش. یعنی اس دنیا میں انسانوں کو صرف اس لیے بھیجا ہی گیا ہے تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے. آزمائش میں اگر وہ خدا کے طریقے پہ کھڑا اترتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے انعاموں سے نوازے گا. تو جس طریقے سے مصائب کا آنا، پریشانیوں کا آنا انسانوں کے لیے آزمائش ہے، اسی طریقے سے نعمتوں کا ہونا بھی آزمائش ہے. بلکہ بسا اوقات نعمتوں کا ہونا مصیبتوں کے مقابلے میں زیادہ آزمائش کی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر مصیبت دیتا ہے تو گویا یہ بھی آزمائش کے لیے ہو سکتی ہے، اور اگر نعمتیں دیتا ہے تو یہ بھی آزمائش کے لیے ہو سکتی ہیں.
اور سورہ الحاقم التکاثر میں ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ جتنی نعمتیں تم کو دی جا رہی ہیں ان تمام کے تعلق سے سوال جواب ہوگا. اور جب یہ احساس دل میں رہے کہ ان نعمتوں کا مجھ سے سوال جواب ہوگا تو پھر انسان ڈر ڈر کر استعمال کرے گا اور بہت احتیاط اور محتاط ہو کر استعمال کرے گا. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ان نعمتوں کا تجھ سے لیا جائے گا حساب، یہ نعمتیں نہیں ہیں تیرا امتحان ہے. آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، اور یہاں پر پانی کو بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور وہیں پر جو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو حدیث لکھی ہے وہ قابل غور ہے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کن نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر جو ہے اگر آپ نے ٹھنڈا پانی کا گلاس بھی پیا ہے، ٹھنڈا پانی، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو یہاں پر بہت ہی بہترین انداز میں مولانا نے اس بات کو سمجھایا کہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دے کے آزماتا ہے اور کچھ کو لے کے آزماتا ہے. اور بہت سارے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ انسان کو نعمتوں والی آزمائش اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ نعمتوں والی آزمائش مشکل ہے، کیونکہ یہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمتوں کو پا کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز پا کر کے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اس کے بنسبت جو آدمی کے اندر ریسورسز کی کمی رہتی ہے، کچھ چیزوں کی کمی رہتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے جڑا رہتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ جس بھی آزمائش میں ہمیں ڈالے تو ہم کو جو ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے امکنان کرے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. جی بالکل. اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بھی ہو سکتی ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف راغب کرنے والی چیزیں ہوں. جی ہر وہ چیز جس سے اللہ یاد آئے وہ بہرحال ذکر کے ایک یا دوسرے. نماز بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یہاں پر ایک جو فائنل پوائنٹ مولانا سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بعد امیجیٹلی جو ہے اپنے ذکر کا یہاں پر بیان کیا، اور پھر کہا کہ عذاب سے ہم نوازیں گے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو تو ہم اس کو مزید بڑھا دیں. لئن شکرتم لازیدنکم. ہاں، تو اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے، اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے سوائے اس کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر. بہت اچھی بات. ہاں، تو یہاں پر یہ نقطہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے. لیکن مولانا یہاں پہ جو عذاب کی بات کی جا رہی ہے، کیا یہ دنیاوی عذاب ہے یا دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کی یہاں پر جو ہے بات کی جا رہی ہے؟ ایک جہنم میں وادی ہے جس کا نام ہی سعود ہے، اور اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سمجھے کہ املس سے بالکل چکنا پہاڑ ہے اور اس پر مجرموں کو چڑھایا جائے گا اور وہ چڑھ نہیں پائے گا. کچھ دور چڑھنے کے بعد وہ پھر پھسل جائے گا. باقی مفسرین نے عذاب سے مراد آخرت کا ہی عذاب لیا ہے. کم مفسرین نے ایک خاص عذاب کو لیا ہے. اور اللہ کا عذاب بہرحال عذاب ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو. بہت سارے برے اعمال ایسے ہیں جن کی سزائے دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور مولانا یہاں پہ ایک جو چیز ہے کہ جو ورڈ آخر میں آ رہا ہے سعادہ، کہ جیسا آپ نے ڈسکرائب کیا کہ بڑھتا چڑھتا عذاب. جی تو یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ جہنم کی عذاب کی طرف زیادہ فٹ بیٹھ جائے گی. وہاں پہ دنیا میں تو عذاب کی بہرحال ایک لمٹ ہے کہ انسان کو کتنی تکلیف پہنچے گی، لیکن ایسا بڑھتا چڑھتا جس کو ہم عذاب کہیں گے جو بڑھتے ہی جائے، جس کی کوئی اپر لمٹ نہ ہو، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر وہ سمجھے کہ تکلیف کی انٹینسٹی جو ہوتی ہے وہ دنیا میں لمیٹڈ ہے، لیکن آخرت میں وہ بڑھا دی جائے گی. تو عذاب کو عذاب اسی وقت کہیں گے جبکہ انسان تکلیف محسوس کرے. جی بالکل. اس کے اوپر فلسفی کے اندر ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کے اوپر لوگ بحث کرتے ہیں کہ انسان کو اگر کتنی بھی تکلیف دی جائے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت برداشت اس تکلیف پہ اوور کم ہو جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو وہ تکلیف اتنی تکلیف دہ محسوس نہیں ہوتی جتنی پہلے دن محسوس ہوئی تھی، اور اس کو جو ہے برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا. تو جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ جہنم کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اپنے چھوٹی سی عقل کی بنیاد پر کہ کتنا بھی عذاب ہوگا تو ایک وقت تو ایسا آئے گا ہی کہ جہاں پر ہم عذاب کو جو ہے جھیل لیں گے. تو یہاں پر وہی مسئلہ ہے کہ جہاں پہ قرآن نے یہ جو کہا کہ ہم اس عذاب کو جب بڑھاتے جائیں گے تو کوئی اپر لمٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ اسی لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ بھی لامحیط ہے. اللہ کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سپرلیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی اینڈ لیس ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات اینڈ لیس ہے تو اس کے اندر جب اس کا عذاب ہے وہ بھی جو اینڈ لیس ہے.
تو وہ اپنے اس ذوم میں مبتلا ہے کہ وہاں کے عذاب کو ایک نہ ایک دن تو ہم برداشت کر لیں گے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ یہ ویسا ہونے نہیں والا ہے, کیونکہ عذاب ہر دن جو ہے بڑھتے جائے گا. جس طرح جنتی جو ہے اپنی نعمتوں کے اندر گرو کرتے جائے گے, جی اسی طرح جہنم میں اپنے عذاب کو کے لیول میں بھی جو ہے بڑھتے جائے گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. مولانا یہاں پر مسجد اللہ سے مراد بالخصوص جو ہے مسجد حرام. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مسجد سے مراد ساری کائنات ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد بنائی گئی ہے, پاکیزہ بنائی گئی ہے. کچھ مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ ساری زمین ہے, اور کچھ مفسرین نے مساجد کو لیا ہے, اور آپ نے جو پہلی بات کہی اس سے مراد مسجد حرام ہے, یہ بات بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات اور یہ آئی ہے, سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مفسر قرآن ہے, انہوں نے کہا کہ مساجد سے مراد اعضائے جسمانی ہے, وہ اعضائے جسمانی جن پر سجدہ کیا جاتا ہے, یعنی ان کے ذریعے خدا ہی کے دربار میں سجدہ پیش کیا جائے گا. آپ کچھ فرما رہے ہیں. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ قریش جو مسجد حرم تھی وہاں پر مختلف قسم کے بتوں کو رکھے ہوئے تھے, اور وہ بتوں کو پکارتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ یہ جو مسجد ہے جہاں پر تم دوسرے بتوں کو پکارتے ہو, یہ تمہارا پکارنا صحیح نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں صرف اللہ ہی کو پکارا جانا چاہیے. اگلی آیت میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کوئی مجھے لگتا ہے کوئی اسپیسیفک انسیڈنٹ ہے جس کی طرف اس میں آیت پہ اشارہ ہے کہ جب اللہ وہ مسجد حرم کے پاس کوئی صحابی گئے ہیں اور پھر انہوں نے جو وہاں پہ عبادت کی کوشش کی ہے. عبداللہ سے مراد یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور بارہا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدا کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے تو مشرکین چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے. اور یہ سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں بھری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کبھی لوگ گھیر لیے, کبھی یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجری ڈال دیا, یعنی مستقل پریشان کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی طرف اشارہ ہے کہ میرا بندہ یعنی اللہ کا بندہ جب نماز کے لیے خدا کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. مگر یہاں پر ایک پہلو جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مسجدوں کے احکام کو جو ہے بیان کر رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کی جائے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مسجدوں کا جو رول ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کا میں بڑائی اللہ تعالیٰ کی بیان کرنے کی بجائے اس پلیٹ فارم کا, اس جگہ کا استعمال اپنے مسلک کی بڑائی بیان کرنے کے لیے جو ہے لوگ کر رہے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس دور میں, بلکہ اس دور کیا کہ سمجھیے کہ کئی صدی سے ایسا ہوتا آ رہا, اور خصوصاً بر صغیر میں لوگ اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کر کے ممبروں سے اپنے مسلک کی بڑائی کا بول بالا کرتے ہیں. یعنی جو جس مسلک کی مسجد کو سنبھالے ہوا اسی مسلک کی باتیں بولتے ہیں. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث کی باتیں کریں, لیکن ایسا کم ہوتا ہے. اور اس میں ایک جو نقطہ جو ہمارے ناظرین اگر ذہن میں رکھے, جو اس قرآن کا اندر یہ جو آیتوں کے اندر ورڈ آیا ہوا عبداللہ, کہ جب تک کہ ہم بریلوی, اہل حدیث, سنی, شیعہ اس طرح کے مسائل میں پڑے رہ گئے تو ہم اپنے آپ کو بحیثیت عبداللہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. ہم اپنے آپ کو جو ہے دوسرے مسلکوں کے اندر جو ہے الجھا لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, یہاں پہ بھی جو آیت میں کہ جب اللہ کا بندہ اس میں کھڑا ہوتا ہے مسجد کے اندر تو لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے. ہمارا بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے بننے کی کوشش کریں, انسٹیڈ آف یہ کہ ہم کسی اور چیزوں کے اوپر اپنا دھیان جو ہے لگائے, یعنی کسی اور مسلک کی طرف منسوخ کرے کے بجائے اللہ کی طرف ہم آپ کو منسوخ کریں. ٹھیک. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے کہ نبی کہہ دیجئے کہ میں
اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ جی بالکل، یہاں پر ناظرین یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی انتہا پریشر تھا اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تھے اور چند ساتھی آپ کے ساتھ تھے اور پورا مجموعہ آپ کو گھیرے ہوئے تھا، اور اس وقت میں، ایسے مشکل وقت میں جب انسان کے اپنی خود جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ جو آپ کو گھیرے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو پکارنے والا نہیں اور میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے آج کی کانٹیکس میں بھی، کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر نماز کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بہت عجیب لوگ ہیں، یہ لوگ انسان نہیں، یہ حیوان ہیں، یہ انسان سے گرے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کا اسٹیٹ فاسٹ رہنا، اپنے جگہ پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا اور یہ کہنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ اصل میں وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کلیئر کٹ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یعنی اس آیت کو پچھلی آیت سے اگر جوڑیں گے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں اور سمجھیے کہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کوئی غلط کام تو کر نہیں رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جو کہ صحیح کام۔ اگر غلط کام کوئی ہوتا تو وہ شرک ہے جو کہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ سمجھیے کہ اشارت یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ توحید یہ حق ہے اور شرک یہ غلط ہے، اور تم لوگ توحید ہی کے معاملے کو لے کر کے ہمیں پریشان کر رہے ہو جبکہ شرک میں تم خود ہی مبتلا ہو۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ مولانا ابھی یہاں پر تذکرہ عبادت سے جو ہے دنیا کی طرف مڑ گیا ہے کہ بھلائی اور نقصان میں تم کو نہیں پہنچا سکتا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کی طرف ہی نہیں بلکہ ہر ایک داعی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اگر دعوت دیں تو دعوت دیتے ہوئے یہ احساس بھی ہم پیدا کریں لوگوں کی دلوں میں کہ دیکھو میں صرف خدا سے تم کو جوڑ رہا، میں نفع نقصان کا مالک نہیں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی دینی لیڈر اگر ہو، کوئی دینی مقتدی اگر ہو اور کچھ رہنمائی کرے تو بہت سارے لوگ اپنے نفع و نقصان کو اس انسان کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب دعا کرتے ہیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے کسی کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے ضرور، لیکن ہمیں اپنے آپ کو صرف خدا سے جوڑنا چاہیے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ صرف اللہ سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے یا نفع پہنچے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں یا ان کے نقصان کو آپ دور کریں گے۔ یہ آپ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اس میں اور بہت ایک حکمت کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، زر ہے تو اس کے ساتھ نفع ہونا چاہیے اور رشد ہے تو اس کے ساتھ بغی ہونا چاہیے۔ جی تو زر کا تذکرہ کیا گیا اور نفع کو چھوڑ دیا گیا، یعنی زر کا تذکرہ تو گویا یہ آیت ہوگی کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا رشدا ولا غیا، تو گویا کہ یہاں پہ نفع اور غی کو یہ دونوں کو محذوف کر دیا گیا، اس لیے کہ ایک پہلو ذکر کر کے دوسرا پہلو سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع ہی میں کہا کہ قرآن میں یہ ہے کہ سمجھے کہ زوجین کا، زوجین مطلب دونوں پہلوؤں کا تذکرہ ہے، جی دنیا ہے تو آخرت ہے، عذاب ہے تو ثواب ہے، تو اسی طریقے سے نفع ہے تو نقصان ہے اور ہدایت ہے تو گمراہی ہے۔ اور یہاں پر ایک دوسری چیز جو دائی کو یا ہم کو سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مطلب نقصان سے مراد یہ کہ ہم کسی شخص کو، اللہ نے ہم کو اس چیز پہ قدرت دیتی کہ ہم جسے چاہیں نقصان پہنچا دیں، تو یہ اللہ نے انسانوں کو قدرت نہیں، اپنے نبیوں کو بھی یہ قدرت نہیں دی کہ ہم کسی شخص کو نقصان پہنچا دیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو آپ کے ذریعہ آپ کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہو اپنے ہاتھوں سے۔ دوسری چیز یہ کہ نہ وہی اس کے اپوزٹ میں اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو رائے ہدایت سے جو ہے سرفراز کر دیں۔ یہ بہت اچھا بات ہے کہ بھائی یہ نہیں ہونے والا۔ ممکن ہے کہ آپ بھلے ہی دیندار ہو تو یہ ممکن ہے کہ آپ کے بچے، آپ کے اولاد اس دین کے تعلق سے اس وہ مزاج نہیں رکھتے ہوگے، بلکہ وہ آپ سے اپوزٹ بیہیویئر بھی رکھ سکتے۔
تو یہاں پر ہم کو بندگی کا ایک جو دوسرا پہلو ہے جو یہاں پر بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے بندہ عاجز ہوتا ہے کہ اس کو اپنے عجز کا بالکل احساس ہوتا ہے کہ نہ میں کسی کو ہدایت دے سکتا ہوں نہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. آگے وہ بتایا اللہ تعالیٰ کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا مکلف بنا وہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو اس کو بالکل واضح کر رہے ہیں. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کسی کوئی جائے پناہ پا سکتا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جی بالکل مولانا یہاں پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوزیشن کو جو ہے واضح کر رہے کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں یہ جو اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچا ہے وہی کے ذریعے اس کو بلا کم کاست لوگوں تک پہنچا دو. مطلب وداؤٹ کوئی ایک چیز کم کیے ہوئے یا ایک چیز بڑھائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ ہم تک وہ اس پیغام کو پہنچائے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کما حقہ جو ہے ادا کیا ہے. جی سورہ مائدہ میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یا نبی اگر آپ نے یہ کام سمجھے کہ صحیح طریقے سے نہیں کیا تو گویا اپنی رسالت کو حق نہیں ادا کیا. تو یہاں پر یہ بات کسی بات کی طرف اشارہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوزیشن کو بھی یہ واضح کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ رسالت کا حق ادا نہیں کروں گا صرف اس وجہ سے کہ تمہاری ڈر کی وجہ سے تو مجھے تم سے زیادہ ڈر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے جس سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. تو اور کوئی بات مانگنے اس میں احدن کا لفظ لا کر کے یہاں پہ ایک دم بات یہ کلیئر کر دی گئی کہ تم ہی نہیں دنیا میں سے کوئی انسان خدا کی گرفت سے ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ہم رسالت کے کام کو مکمل طریقے سے انسانوں تک نہ پہنچا دوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور یہ بھی نہیں ہے عام طور سے دنیا میں انسان یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کرنے کے بعد پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے آقا کی گرفت سے بچ کر کے کہیں چھپ جائے, کہیں پہاڑوں میں جا کر کے زندگی گزار لے یا اجنبی بن کے زندگی گزار لے یا انجان جگہ پہ چلا جائے. تو اس میں اشارہ ہے وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا کے دربار کو چھوڑ کر کے کہیں اور میں جائے پناہ پا سکوں گا. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بات کہلائی گئی ہے, لیکن یہ ہر انسان کے لیے سمجھیے کہ اس میں پیغام ہے کہ کوئی بھی انسان خدا کی نافرمانی کر کے وہ اپنے آپ کو کہیں چھپا نہیں سکتا اور نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جی بالکل. آخری پارٹ جو ہے اس میں جو شخص اللہ اور اس کے نافرمانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. مطلب اگر آپ نے اس دعوت حق کو یا دعوت توحید کا انکار کر دیا تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشگی کی جہنم میں پڑے رہیں گے. ناظرین کرام دیکھیے یہ جو آخری آیت ہے آیت نمبر 23 یعنی 23ویں آیت, اس میں جس طریقے سے توحید کا تذکرہ ہے تو رسالت کا بھی تذکرہ ہے. یعنی کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ میں خدا کو مانتا ہوں اور خدا کو ماننے کے بعد رسول کی رسالت کا انکار کرے تو پھر وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا اور وہ مومن نہیں کہلائے گا. اس لیے یہاں یہ کہا گیا کہ جو خدا کی اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. جس طریقے سے توحید کو ماننا یہ ضروری ہے اسی طریقے سے رسول کی رسالت کو ماننا ضروری ہے. اور جب رسول کی رسالت کو مانیں گے تو رسول کی بتائی ہوئی باتیں جو ہیں آخرت ہے, قدر ہے یعنی تقدیر ہے, ان سب چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. تو گویا رسالت پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا توحید پر ایمان لانا ضروری ہے. عزیز ناظرین, ہم نے جن آیتوں پر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اگر ہم ان کا ایک اوور ویو دیکھیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سیدھا اور آسان سا میسج اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں دیا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو حیات بخش پانی اور اس کو حیات بخش آسان زندگی دیں گے. لیکن اس کے بالمقابل یہ آسان زندگی بھی ایک آزمائشی کا طریقہ ہے. اب اس کے بعد اگر اس کا رویہ تبدیل ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکال کر نافرمانی میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کو کیا دیں گے, عذاب دیں گے. اور اس کے بعد اس کا جو میٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
توحید الوہیت کی طرف ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے. اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے, کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے طرف انسان اپنے جذبہ الوہیت کا اظہار کرے, مطلب اس کے سامنے جھکے, اس کو بڑا مانے, اس کو معقوف الفطرت مانے کہ بھائی وہ جو ہستی ہے ہماری تمام چیزوں کو پوری کر سکتی ہے. اس کے بعد کا جو پارٹ ہے وہ توحید ربوبیت کی طرف آتا ہے کہ دنیا میں نفع و نقصان, آخرت میں بھلائی و نقصان, یہ سب اللہ کی ربوبیت کا پارٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا. اس میں بھی یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس توحید ربوبیت کا کوئی پارٹ نہیں کہ وہ کسی کو نفع پہنچائے یا کسی کو جو ہدایت دے دے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری پناہ میں ہے اور خود ہمارے انڈر جو ہے وہ اس کام کو جو ہے انجام دے رہے ہیں اور اس ذمہ داری کو جو ہے ادا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو عام انسانوں کا تو کیا ہی پوچھنا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے پیغمبر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو ان کا نتیجہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. تو اسی بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان قرآن کی آسان اور آیت مبین واضح آیتوں کے ساتھ ہم کو زندگی کو سمجھنے اور زندگی کو گزارنے کی توفیق دے, اور جیسے اس آیتوں میں بالکل واضح ہوا کہ نعمتوں کا جو ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کامیاب رکھے, ہم کو ہمیشہ اللہ کے ذکر اور شکر کی کیفیت میں جو ہے برقرار رکھے. اور اسی بات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.